السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سو ڈیئر بردرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ میرا آج کا ٹاپک ہے داڑھی کے بارے میں، بیئرڈ، داڑھی کے رولنگ کے بارے میں، کہ داڑھی چھوڑنا فرض ہے یا سنت ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں قرآن حدیث اور کچھ فتواس میں کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5892 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ مشرکوں کا الٹا کرو، موچھیں تراشو، داڑھی چھوڑو. اور یہ داڑھی سے معلوم پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لینتھ بولا نہیں کہ کتنا چھوڑنا ہے یا کاٹنا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف بول دیا داڑھی چھوڑو. تو علماء بولتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو ویسے. تو یہ حدیث ہے. اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بولا ہے کہ جو کوئی بھی جو ہے اپنے مونچھوں کو نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ حدیث ان کو داڑھی کی حدیث تو بہت ہیں. تو یہ حدیثوں کو رکھ کے موسٹلی پورے علماء نے پورے اسکالرس نے فتویٰ دے دیا ہے کہ داڑھی چھوڑنا جو ہے فرض ہے. صرف تھوڑے اسکالر جو بولتے ہیں کہ سنت ہے. یہاں تک کہ ہمارے چار اسکول آف تھاٹس ہے نا، جو چار وہ امام ہیں اسلام کے، بہت بڑے امام، جو جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو ان لوگوں کا بھی فتویٰ ہے کہ داڑھی چھوڑنا فرض ہے. تو انشاءاللہ میں بھی مانتا ہوں کہ داڑھی چھوڑنا فرض ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ڈالا ہے داڑھی چھوڑنے کے لیے. اور انہوں نے کیا بولتے ہیں، ان کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے فرض ہواتا ہے. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا مطلب کہ میرے اور میرے نبی کی بات مانو. اور ایک آیت میں بولتے ہیں کہ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے نبی کو جو ہے فالو کرو. اور بہت سے اس کے ایویڈنس ہے جس سے داڑھی جو ہے فرض میں آتا ہے انشاءاللہ. اور شیخ عاصم الحکیم کا ایک فتویٰ تھا کہ ایک آدمی نے کچھ سوال پوچھا تھا ان کے پاس کہ کیا داڑھی کاٹیں گے تو ہمیں قیامت کے دن اس کا پوچھ رہے گا؟ تو انہوں نے بولا کہ بے شک آپ کو پوچھ رہے گا، اور آپ کے نیت کو، آپ کے عملوں کو تولا جائے گا، اس کے حساب سے سزا بھی شاید مل سکتی ہے، کیونکہ داڑھی کاٹنا، شیو کرنا حرام ہے اور ایک گناہ ہے. تو انشاءاللہ اور ایک حدیث بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ایک آدمی کا جو ہے انہوں نے شہادہ ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ اس نے جو ہے اپنے داڑھی کو پلک کیا تھا، کاڑا تھا داڑھی کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ثابت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تک تھی، مطلب بڑی تھی. تو انشاءاللہ ہم بھی، ہمارے بھائی لوگ جو ہے داڑھی چھوڑیں. اور انشاءاللہ میرے حنفی بھائیوں کا کچھ میں ایڈوائس دینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں، کیونکہ حنفی والے جو ہے سمجھتے ہیں کہ داڑھی چھوڑنا سنت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے خود جو ہے داڑھی کو فرض کیا ہے، فرض کا فتویٰ دیا ہے. اور یہ میں نے ایک نہیں دو نہیں تین اوتھینٹک امام سے اور یہ تین اوتھینٹک سورس سے چیک کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خود جو ہے داڑھی کو فرض کیا ہے، چاروں امام نے ہی فرض کیا ہے. تو انشاءاللہ میرے حنفی بھائیوں کو ایڈوائس ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اپنی اصلاح کریں، اپنے امام کو جو ہے کریکٹ فالو کریں، ان کے رولنگز کو انشاءاللہ. اور کچھ میرے بھائیوں کا کچھ کہنا ہے کہ داڑھی جو ہے ہمیں صرف اسلام میں صرف پانچ چیزیں ہیں جو فرض ہیں، جیسے نماز، ایمان، روزہ، حج اور دوسرا زکوٰۃ دینا. بھائی پورا جو ہے سنت ہے بولتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ بھی میرے بھائی لوگ جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پر جو ہے صرف یہ 5 چیزیں ہی فرض نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ فرض ہیں. فار ایگزامپل عورت کا
کا برقع پہننا یہ فرض ہے، کوئی سنت نہیں بولے گا. سنت بولے گا تو بہت سی لوگ عورتیں برقع ہی پہننے چھوڑ دیں گے. تو اور مرد بانوں کا جو ہے ٹخنوں کے اوپر منیمم پینٹ فولڈ پینٹ رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بھی ٹخنوں کے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے. تو انشاءاللہ میرے بھائی لوگ صرف 5 ہی فرض نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ فرض ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھی فرض ہے. تو انشاءاللہ اور بھی آپ کو کنفیوز ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اور کلیئرٹی دے سکتا ہوں اس پہ. چلو انشاءاللہ 2 حدیثیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک ہے داڑھی کی حدیث جو میں نے بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مشرکوں کو الٹا کرو، مونچھیں تراشو، داڑھی چھوڑو. یہ حدیث سے الفاظ سے معلوم پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے داڑھی چھوڑنے کا حکم ڈالا ہے. اور ایک حدیث ہے، یہ حدیث ہے مسواک کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر میں میرے امت کے پر بوجھ نہ رکھتا تو میں یہ حکم ڈالتا کہ 5 وقت کی نماز میں بھی مسواک کا استعمال کریں. تو یہ جو ہے صحیح البخاری کی 2,229 حدیث ہے شاید. اوکے. اور یہ حدیث سے جو ہے اور صحیح مسلم کی 1,151 حدیث نمبر 151 اور بک نمبر 1 میں ملے گی آپ کو. تو انشاءاللہ تو یہ حدیث کا علماء کہنا ہے کہ داڑھی مسواک استعمال کرنا جو ہے وہ سنت موقعہ ہے، یعنی کہ ضروری سننا ہے، یعنی فرض نہیں ہے وہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں ڈالا. انہوں نے ہمیں جو ہے ان کے الفاظ سے معلوم پڑتا ہے انہیں حکم نہیں ڈالا، ایک چوائس جیسا ہے. اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اور لیکن یہ حدیث میں آپ دیکھیں گے تو اس میں ڈائریکٹ حکم ڈال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھوڑو. تو ہم 2 کو بھی سنت نہیں بول سکتے. جیسے مسواک کا استعمال کرنا اور داڑھی چھوڑنا 2 بھی سنت موقع میں نہیں آ سکتا ہے. اگر 2 بھی سنت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ بھی 2 بھی ایک ہی طرح سے رہنا چاہیے. اس میں انہوں نے جو ہے ایک دم حکم دے دیا اور اس میں حکم نہیں دیا انہوں نے. تو انشاءاللہ یہ ایک انڈیکیشن ہے حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا کہ وہ فرض ہے اور یہ سنت ہے. اور انشاءاللہ یہ فتواز اور یہ کچھ حدیث تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. میرے بھائی لوگ میرا آپ کو کہنا ہے کہ اگزامپل بولتا ہوں میں آپ کو کہ آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک سیلری مل رہی ہے اور کمپنی والے بول رہے ہیں کہ آپ تھوڑا ایکسٹرا ورک کر لو، ایکسٹرا اوور ٹائم جاب کر لو، آپ کو ایکسٹرا سیلری ملے گی. تو آپ وہ اپورچونیٹی چھوڑیں گے کیا؟ نہیں نا. تو یہ بھی ایسا ہی ہے میرے بھائی لوگ کہ آپ فرض کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ داڑھی بھی چھوڑ لیں گے، فرض چھوڑ لیں گے، فرض ہے داڑھی رکھنا، اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. اور انشاءاللہ شاید آپ کو جو ہے یہ جہنم سے بھی بچا سکتا ہے، یا آپ کو جنت میں جو ہے اونچا مقام دلا سکتا ہے آپ کو. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہے، داڑھی چھوڑنے کا تو بہت فائدہ ہے. اور ایک بھی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کر سکتا ہوں. جیسے کہ آپ ایک شیر کو دیکھ لیجئے، کتنا اپنے بالوں کے ساتھ، اتنے بڑے بڑے بالوں کے ساتھ کتنا خوبصورت دکھتا ہے، کتنا ایک اندر ایک مردانگی مین ہوڈ بولتے ہیں نا، کتنا اچھا دکھتا ہے. اب آپ اسے جو ہے بنا بالوں کے امیجن کرے تھے، اسے بالوں کو کاٹ کے شیو کر امیجن کرے تو وہ ٹھیک نہیں دکھے گا، اچھا ٹھیک نہیں دکھے گا. تو انشاءاللہ ہمارا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اندر ایک فطرت دی ہے، داڑھی دی ہے. انشاءاللہ ہم اسے رکھیں، اس کو جو ہے سنبھالیں. اور کیا بولتے ہیں، ایک مسلمان کی ایک پہچان ہے. تو انشاءاللہ رکھیں. اور اس کا بہت سارا بینیفٹ ہے انشاءاللہ، کیونکہ میرا ایک پرسنل ایک کیا بولتے ایک یہ تھا کہ جیسے کہ میں کبھی ایک آدمی کو دیکھتا ہوں بنا داڑھی کے تو میں ایک ڈاؤٹ میں جاتا ہوں کہ بھائی یہ مسلمان ہے کیا،
غیر مسلمان ہیں، میں کیسے سلام کروں کیا نہیں کیا، سلام کروں کیا نہیں کیا، تو یہ ڈاؤٹ میں چھوڑ دیتا ہوں سلام کرنا. اگر آپ ایک داڑھی رکھیں گے تو آپ کو سلام کریں گے. ایک عزت ہے، ایک مسلمان کی ایک پہچان ہے، جسے آپ کو سلام کا جواب دیں گے. آپ نیکیاں کمائیں گے اور آپ کو جو ہے اچھا محسوس ہوئے گا اس سے. تو انشاءاللہ داڑھی چھوڑے انشاءاللہ. تو یہی ہے میری ایڈوائس میرے بھائیوں کو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہتر پتہ ہے اس کے بارے میں. تو جزاک اللہ خیرن. آج کے لیے اتنا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.